بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سجدہ سہو کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی فرض نماز پڑھا رہا ہے، یہ اسی طریقے سے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جاتا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول جاتا ہے، اب اس کو دوسری رکعت میں یاد آ گیا کہ تو نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورت نہیں ملائی ہے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسری اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورت پڑھ لے اور اس کے بعد سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص پہلی اور دوسری دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جاتا ہے، اب اس کو تیسری رکعت میں یاد آتا ہے کہ تو نے پہلی اور دوسری رکعت میں سورت نہیں ملائی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورت ملا لے اور اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی یا دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول جاتا ہے، اب اس کو چوتھی رکعت میں یاد آتا ہے، تو صرف آخر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے اور اس کے بعد سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، اس طریقے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جاتا ہے اور اس کو نہ تیسری رکعت میں یاد آتا ہے نہ چوتھی میں یاد آتا ہے، بلکہ آخر رکعت میں جب اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت اس کو یاد آیا کہ تو نے شروع کی 2 رکعت میں سورت نہیں ملائی ہے الحمد کے بعد، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے اور اس کے بعد نماز مکمل کر لے، اس طریقے سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ یاد رکھے کہ نفل اور سنتوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورت ملانا بھول جاتا ہے نفل نماز پڑھتے ہوئے یا سنت پڑھتے ہوئے، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بغیر سجدہ سہو کے نفل یا سنت درست نہیں ہوگی۔ چند روز پہلے میں نے ایک مسئلہ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا فجر کی سنتوں کے تعلق سے، تو اس کے متعلق ایک صاحب نے کومنٹ میں ایک حدیث لکھی تھی، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، کہ جب جماعت شروع ہو جائے تو اس کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ تو انہوں نے استدلال کیا تھا کہ فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد سنت نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کے نزدیک فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد مطلقاً سنت پڑھنا مکروہ ہے، اور امام مالک کے نزدیک 2 شرطوں کے ساتھ سنت پڑھنا صحیح ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سنت خارج مسجد پڑھے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت اس کو مل جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی 2 شرطوں کے ساتھ سنت پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ خارج مسجد سنت پڑھ رہا ہو،
یہ کم از کم ان صفوں سے الگ ہو کہ جن صفوں میں فجر کی جماعت ہو رہی ہو، اور اسی طریقے سے دونوں رکعت کے نکل جانے کا خوف نہ ہو، تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سنت پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔